نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ، سنو تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے، اور وہ تم میں مفقود ہے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، خالق کائنات کا، مالک ارض و سماوات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کی بارگاہ میں مالک نے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے سجدوں کا صدقہ ہمارے ان ناقص سجدوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنا فضل والا معاملہ فرمائے۔ دوستان ذی وقار، قرآن کی آج کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے سب سے پہلے جنوں سے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جنات کو اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اس لیے یہاں ان کا ذکر صراحت سے کیا اور انسانوں سے پہلے کیا، اور فرمایا یعنی اگر تم غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، یا اگر تمہیں پکڑنے کے لیے کوئی فرشتہ آیا تو تم کنی کترا کر دوسری طرف نکل جاؤ گے اور ہماری دسترس سے باہر چلے جاؤ گے، تو اس غلط خیال کو اپنے دل سے نکال دو، تم زمین و آسمان سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جب حشر کے میدان میں تمہیں لا کر کھڑا کیا جائے گا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے تمہارے ارد گرد گھیرے ڈال لیں گے، کیا ان 7 گھیروں کو توڑ کر تم نکل کر کہیں جا سکو گے؟ ساتھ ہی فرما دیا، اس گھیرے کو توڑنے کے لیے تو سلطان، قوت و طاقت چاہیے، تم نحیف و ناتواں کب یہ حلقہ توڑ سکتے ہو؟ عارف باللہ مولانا پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بسلطان سے مراد میری قوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قوت کے بغیر تم یہ کیسے جا سکتے ہو، اور میں تمہیں اپنی قوت سے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوں، میری قوت سے بڑھ کر تمہاری قوت نہیں ہے، میری طاقت سے بڑھ کر تمہاری طاقت نہیں ہے، تو فرمایا تم جتنے بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ، میری قوت اور طاقت سے باہر نہیں ہو سکتے، اور کہیں بھی تم بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ تو رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو زمین و آسمان کے دائرہ کو توڑ کر نکلنا ممکن نہیں، البتہ میری قوت کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ان حد بندیوں سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج اپنے جسم اطہر کے ساتھ 7 آسمان سے پار تشریف لے گئے، اور صوفی دائرہ امکان سے مدارج قرب تک نفوذ اللہ تعالی کی طاقت اور قوت سے کرتا ہے۔ تو یہ وہ طاقت تھی جو خود خالق نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی کہ 7 آسمان بھی نیچے ہیں، اور لامکاں کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام لامکاں پر رب کے قرب خاص میں تشریف لے گئے، تو یہ طاقت صرف زہرا پاک کے پاک بابا کو حاصل ہوئی، اور ان کے علاوہ یہ طاقت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جبریل امین کی بھی ایک حد ہے، نوری فرشتہ ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اسے وہاں پر روک دیا گیا کہ یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتا، وہاں پر تیری قوت، تیری طاقت، تیری ہمت جو ہے وہ اس کی اخیر ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ جتنے بھی جن ہیں فرمایا ان کی بھی ایک حدود ہے، اگر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قوت عطا فرمائی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مدینے کے تاجدار ہیں، وہ مکے کے در یتیم ہے، جو نالائن مقدس کے ساتھ رب کے عرش اولا سے بھی اوپر چلے گئے اور رب کے قرب خاص میں گئے، اور فاصلہ اتنا رہ گیا، قرآن فرماتا ہے جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اتنے قرب خاص میں جس نے جا کر اپنے رب سے بات کی، اپنے رب کی ملاقات کی، اسے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صراحت کے ساتھ جنوں سے خطاب ہے مالک کا، اور مالک فرماتا ہے تم جتنی بھی طاقت میں ہو تم رب کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ جب جن رب کی طاقت کی برابری کا دعویٰ نہیں کر رہے وہاں پر ان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، تو ہم تو پھر اور کمزور ہیں، کہاں ہم اور کہاں رب کی قدرت اور رب کی قدرت کے جلوے۔ بس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس کے فضل کی تلاش میں رہے اور اس کی رحمت کی تلاش میں رہے۔ اسی میں انسان کے لیے بہتری ہے، اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اگر اکڑے گا، غرور کرے گا، تکبر کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عاجزی رکھے گا تو مالک ایسا پھل پھول لگائے گا کہ یہ درخت جو ہے یہ ایسا درخت ہے عاجزی کا کہ پھر اس پر کبھی پھل ختم نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی اس درخت سے نیچے سے گزر جاتا ہے مالک اسے بھی پھل پھول لگا دیتا ہے۔ جیسے کہ حضور بابا جی میاں رحمت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے قدموں میں آنے والا، آپ سے خیرات لینے والا، آپ کے در دولت پر بندہ حاضر ہونے والا بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر جاتا ہے۔ اصل شجر تو یہ لگایا ہے بابا جی نے، لیکن آج جو بھی اس شجر کے نیچے سے گزر جاتا ہے مالک اسے بھی آباد کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر محنت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منزل بندہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعام رکھا ہے کہ جو بھی اس کی یاد کو کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے مالک اسے اپنے بندوں میں شمار فرما لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ حالانکہ پیدا سب کو اسی نے کیا ہے، لیکن کچھ خاص بندے جیسے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر مالک کائنات جہاں پر یہ بیٹھ جاتے ہیں ان جگہوں کی قسمیں رب اٹھا دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ جس پہاڑی پر تشریف لے جاتی ہیں مالک اس پہاڑی کا تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے اور فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حالانکہ وہ تو پہاڑ ہیں لیکن ان پہاڑوں کو اللہ اپنی نشانی فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ صفا مروہ پہاڑی یہ رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر ہوا کیا ہے جی، حضرت اسماعیل پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ نے چکر لگائے ہیں تو قیامت تک اسے حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ اتنا بڑا عظیم مرتبہ، اتنی بڑی عظیم شان یہ کب ملتی ہے؟ جب بندہ اپنے رب کا ہو جائے اور اس کی ربوبیت کے سامنے پھر جھکا دے اپنے آپ کو، تو پھر مالک یہ عزتیں عطا فرماتا ہے کہ پھر دونوں جہان نیچے رہ جاتے ہیں، بندہ مومن کا مقام اس سے بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوٹ کیا جائے تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گی بات۔ پھر رب فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، ہاں میں سمانا چاہوں تو پھر مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔